آج بھی اس کے نشان لوگوں نے موجود رکھے ہیں. خندق کھودا گیا, صحابہ اکرام کھود رہے ہیں, سخت دھوپ ہے, سخت دھوپ میں صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں. صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ ایک چٹان ٹوٹتی نہیں, ہم سب نے کوشش کر لی ہے, ایک دن کے بھوکے پیاسے ہیں, خندق کھود رہے ہیں, لیکن ایک چٹان ایسی آ گئی ہے کہ لاکھ ہتھوڑی مارو ٹوٹتی ہی نہیں ہے. حضور پاک نے کہا اچھا وہ کدال وہ ہتھوڑی مجھے دے دو. سرور کائنات سید الانبیاء کہ جن کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے, جو چاہے تو ڈوبے سورج کو لوٹا دے, وہ خود اپنے ہاتھ میں ہتھوڑی لے کر تشریف لاتے ہیں اور بتا رہے ہیں, اے لوگوں تم جو محنت کر رہے ہو وہ بھی میری ادا ہے, وہ بھی میری سنت ہے. اگر تم ہتھوڑی چلا رہے ہو, وقتی سخت دھوپ میں محنت کر رہے ہو, تو تم میری سنت پر عمل کر رہے ہو. چاند کو دو ٹکڑے کرنا یہ میرا اختیار ہے, اور تمہارے ساتھ محنت کرنا یہ بھی میرا اختیار ہے, یہ بھی میری سنت ہے. اور حضور پاک اب اپنے دست کرم میں ہتھوڑی لے کر خندق کو پہنچتے ہیں, چٹان کو دیکھتے ہیں, اور صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ سرور کائنات تشریف لائے اور ہاتھ میں وہ جو ہتھوڑی تھی اٹھائی, اور ایک ہی بار میں وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. برادران عزیز, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام سے افضل و اعلیٰ ہے ہر اعتبار سے, کہ اگر علم ہم کو ملا ہے تو ان کے صدقے میں, طاقت ہمیں ملی ہے تو ان کے صدقے میں, قوت ہمیں ملی ہے تو ان کے صدقے میں, عزت ہمیں ملی ہے تو ان کے صدقے میں, یہاں تک جان لو کہ رب کی معرفت ملی ہے تو انہی کے صدقے میں ملی ہے. تو تمام جتنی خوبیاں ہیں یہ انہی کی طرف سے ہمیں بانٹی گئی ہے. اور صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور پاک نے ایک ہی وار سے اس چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میری نگاہ حضور پاک کے بطن اقدس پہ پڑی. جب حضور پاک اس چٹان پر وار کیے تو میں نے آپ کے شکم مبارک کو دیکھا کہ اس پر 2 پتھر بنے ہوئے ہیں, اور میں دیکھ سمجھ گیا کہ آپ 2 دن سے تناول نہیں فرمائے, 2 دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا. حضرت جابر کہتے ہیں جیسے مجھے معلوم ہوا ہم اپنی شکایت حضور پاک کو کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم 1 دن سے کھانا نہیں کھائے, اپنے پیٹ کے پتھر بتا رہے تھے, لیکن حضور پاک کے شکم اقدس پر میں نے دیکھا کہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, اور یہ محسوس ہو گیا کہ حضور پاک 2 دن سے کھانا نہیں کھائے. آپ کہتے ہیں مجھے بے چینی لاحق ہوئی, میں بے قرار ہو گیا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر کو گیا. اپنی اہلیہ سے کہا کہ بی بی گھر میں کیا ہے, گھر میں کیا ہے بتاؤ. انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا آٹا ہے, ایک بکری کا بچہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اس بکری کے بچے کو ذبح کر دو, اس کا شوربہ بنا دو, وہ آٹا گوندھ دو. حضور پاک کو میں جا کر لے کر آ رہا ہوں, میں نے دیکھ لیا کہ سرور کائنات کے بطن مبارک پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, میرے آقا بھوکے ہیں, مجھے برداشت نہیں ہے, میں جا کر حضور پاک کو لے آؤں گا اور حضور پاک کے ساتھ 1-2-4 حضرات کو بھی دعوت دے دوں گا, اور سرور کائنات کو ہم کھانا پیش کریں گے, تم آٹا تیار رکھنا. حضرت جابر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, خاموشی سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا, میں نے اس کا شوربہ بنا دیا, کچھ آٹا تھا, آٹے کو گوندھ دیا ہوں. یہاں پر صحابہ اکرام بہت ہیں, ان سب کے لیے شاید کافی نہ ہو, آپ اور آپ کے ساتھ 2-4 حضرات تشریف لائے. بڑے ہی خاموشی اور ادب و احترام کے ساتھ حضرت جابر حضور پاک کو یہ دعوت پیش کرتے ہیں. حضور پاک حضرت جابر کی دعوت سماعت فرماتے ہیں, مسکراتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں میرے صحابہ سنو, تمہارا بھائی جابر تمہیں دعوت دے رہا ہے. ایک روایت کے مطابق 800 صحابہ,
ایک روایت مطابق 1200 صحابہ۔ حضور پاک نے اعلان فرما دیا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک لرزہ طاری ہوگا، یہ کیا ہو گیا؟ چند روٹیاں بن سکتی ہیں، چند لوگ کھا سکتے ہیں، حضور پاک نے اعلان کر دیا اب میں کیا کروں؟ آپ کہتے ہیں میں حضور پاک کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، اب چہرے پر شرمندگی کے آثار بھی آ رہے ہیں، فکر مندی کے آثار بھی آ رہے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ حضور پاک پلٹ کر فرماتے ہیں جابر چلتے چلتے ایک نان بھائی کو ساتھ لے لو، روٹی ڈالنے والے کو ساتھ لے لو۔ حضرت جابر پریشان ہے، اتنے سے آٹے کے لیے روٹی ڈالنے والے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جانتے ہیں کہ جہاں ہماری عقل فہمیں ختم ہوتی ہے وہاں سے حضور پاک کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ اتنے آٹے کے لیے میں نان بھائی کیوں؟ حضور پاک کا حکم ہے، ایک روٹی ڈالنے والے کو بھی ساتھ لے لیے، اب چل رہے ہیں، گھر کو پہنچے، حضور پاک نے پوچھا کہاں ہے وہ شوربہ، اس کی ہانڈی کہاں ہے؟ حضرت جابر نے کہا یہ ہانڈی ہے۔ حضور پاک نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا۔ آٹا کہاں ہے؟ حضور پاک نے اپنا لعاب دہن اس میں لگا دیا۔ اس کے بعد کہا اس ہانڈی کے اوپر جو تم تختہ لگائے ہو، جو ڈھکن لگائے ہو، اسے پورا نہیں کھولنا۔ لوگ بولتے بھائی تم یہ پورا ڈھکن نہیں ہٹانا، ہمارے پاس بڑے بولتے ہیں پورا ڈھکن نہیں ہٹانا، یہ کہاں سے؟ یہ روایت صحیح بخاری سے۔ اس کے بعد حضور پاک نے اس آٹے پر ایک کپڑا بچھا دیا اور کہا کہ اس میں سے ہاتھ ڈالنا اور آٹا نکال لینا، پورا کپڑا نہیں ہٹانا۔ اب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صحابہ اکرام کو بلا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، 10 صحابہ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام صحابہ کھا لیے، حضور پاک نے بھی تناول فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے جا کر دیکھا کہ ہانڈی ویسے ہی جوش میں ہے، شوربہ ویسے ہی باقی ہے، آٹا ویسے ہی باقی ہے۔ دل میں خیال آیا، حضرت جابر فرما رہے ہیں معاملہ یہ ہوا دعوت میں نے دی، کھلایا حضور پاک نے۔ برادران عزیز، جب محبت ہوتی ہے اور محبت پر آدمی کوشش کرتا ہے تو خیال حضور پاک رکھتے ہیں۔ کوشش ہماری ہے، ہم حضرت جابر کے غلام ہیں، بظاہر شاید زیادہ طاقت ہمارے پاس نہ ہو، زیادہ دولت ہمارے پاس نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نے کوشش کی ہے، اور ہم جانتے ہیں ہماری چھوٹی کوششوں کو بڑا کرنے والے ہمارے آقا ہیں جن کے نام پر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ برادران عزیز، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ آپ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ ہر سال حضور پاک کی آمد پر بڑا اہتمام کرتے تھے، ربیع الاول میں بہت بڑا اہتمام کرتے تھے، لیکن حالات ہیں کبھی اوپر بھی ہوتے ہیں کبھی نیچے بھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا معاملہ ہوا کہ آپ کے حالات اتنے درست نہیں تھے، آپ بڑا اہتمام نہ کر پائے۔ آپ نے اپنے جو ساتھی تھے ان کو بلایا اور چنوں پر، جو چنے ہوتے ہیں، چنوں پر آپ نے فاتحہ دلوائی اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا رنج تھا، میں غمگین تھا کہ میں نے بہت اچھا اہتمام نہ کیا، ہمیشہ جیسے کرتا تھا ویسا نہیں کر پایا، جیسے کھانا کھلاتا تھا ویسے کھانا نہیں کھلا پایا، جیسے لوگوں کو دعوت دیتا تھا ویسے دعوت نہ دے پایا۔ اور آپ کہتے ہیں اسی غم میں میرے آنکھوں سے آنسو روا تھے اور میری آنکھ لگ گئی، میں نے حضور پاک کو خواب میں دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں نے چنوں کو دیکھا کہ حضور پاک ان چنوں کو اپنے اصحاب کو تقسیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خود بھی کھا رہے ہیں، لوگوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اور میری طرف مسکرا کر حضور پاک نے کہا چنے کھاؤ۔ برادران عزیز، یہاں پر اللہ
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شمار نیتوں کا ہوتا ہے، وہاں اعتبار نیتوں کا ہوتا ہے. جو ہم جس نیت سے کام کر رہے ہیں اللہ اس نیت کو دیکھتا ہے. حضور پاک کے پاس اعتبار اس نیت کا ہوتا ہے. اب حضرت جابر کی اس محبت کے انداز کا ہم نے سنا کہ آپ نے جب آقا کریم کے پیٹ پر پتھر دیکھے تو بے چین ہو گئے. جو اپنی کوشش تھی پوری کی، اللہ نے انہیں کوشش میں کامیاب. دوسری طرف ہم نے حضور پاک کے لعاب دہن کے اثر کو بھی دیکھا کہ کیسے حضور پاک کے لعاب دہن کا اثر ہوا کہ لوگ کھاتے رہے اور اللہ اس میں برکت دیتا رہا. اسی طرح حضور پاک کی نسبت کی بات ہو، حضور پاک کے تعلق کی بات ہو، تو لوگ کہتے ہیں تعلق سے ہوتا کیا ہے، نسبت سے ہوتا کیا ہے. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ نسبت کا کیسا اثر ہوتا ہے. صحابہ اکرام سے سیکھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ روایت فرماتا ہے کہ آپ کے خانوادے میں آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مہمان آئے. مہمان جب حاضر ہوئے تو مشہور روایت ہے کہ ان کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، کھانے کا اہتمام کیا گیا، اور جب کھانا رکھا گیا تو غور کیا کہ دسترخوان جو تھا وہ تھوڑا سا میلا ہو گیا تھا. دسترخوان میلا تھا. آپ کہتے ہیں کہ دسترخوان جب میلا دیکھا تو ان کی باندی نے اس دسترخوان کو اٹھا لیا اور اٹھا کر لے جا کر آگ میں ڈال دیا. جو چولہا جلا رہی تھی اس چولہے میں دسترخوان کو ڈال دیا گیا. آپ کہتے ہیں میں حیرت سے دیکھ رہا تھا، راوی کہہ رہے ہیں کہ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. ارے دسترخوان اگر میلا ہو گیا ہے تو اسے آگ میں نہیں ڈلا جاتا، کیونکہ آگ کپڑے کو جلا دیتی ہے. آگ کا خاصہ ہے جلا دینا، اور کپڑا جب آگ سے لگ جاتا ہے تو کپڑا جل جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ باندی کیا کر رہی ہے. ابھی میرا تعجب چل ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا باندی نے ایک لکڑی ڈالی اور آگ سے دسترخوان کو نکال لیا، اور وہ دسترخوان صحیح سلامت تھا، صحیح سلامت تھا. آپ کہتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا. باندی نے لا کر دسترخوان بچھا دیا تو میں نے غور کیا کہ دسترخوان صاف نظر آ رہا ہے، پاک نظر آ رہا ہے. جو میل کے دھبے تھے وہ میل نظر نہیں آ رہا ہے. اب جو میزبان تھے روایت کے مطابق حضرت انس بن مالک تھے، انہوں نے فرمایا کہ چلیے کھانا کھائیے، کھانا شروع کیجئے. انہوں نے کہا کھانا کہاں سے شروع ہوگا، میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی، عجیب معاملہ میں نے دیکھا ہے. پہلے اس بارے میں مجھے سمجھائیے کہ یہ ماجرا کیا ہے، اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا. پوچھا گیا کیا بات ہے، کیا بات آپ کو تعجب میں ڈال رہی ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ دسترخوان آگ میں ڈالا گیا. آگ اسے جلانا چاہیے تھا لیکن آگ میں جلائی نہیں، بلکہ آگ اس کو پاک و صاف کر کر آپ کی باندی سے واپس نکالتی ہے، پھر بچھاتی ہے. معاملہ آخر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کے پیچھے کا راز سمجھاتا ہوں. جیسے آپ میرے پاس دعوت میں آئے، میری قسمت کھلی کہ میرے آقا بھی دعوت میں تشریف لائے. ایک مرتبہ میرے آقا میرے پاس دعوت میں تشریف لائے تھے، آپ نے کھانا تناول فرمایا تھا، اور اس کے بعد اپنا دست کرم اس دسترخوان پر پوچھ دیا تھا. اس کے بعد سے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ جس کپڑے پر میرے آقا کی نسبت لگ جائے وہ کپڑا کو آگ کبھی جلا نہیں سکتی، اس لیے ہم نے دھونا چھوڑ دیا، اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں، آگ میل کو جلا دیتی ہے، کپڑا صحیح سلامت رہتا ہے. برادران عزیز، یہاں اہمیت نسبت معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک کی نسبت کا اثر کیسے ہوتا ہے، اور وہی نسبت ہمیں حاصل ہے. ہم جو آج کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل میں جو ایمان ہے، یہ حضور پاک کی نسبت کا کرم ہے، ان کا صدقہ ہے. اور افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہی بھائی
اس کی قدر نہیں کرتے، اپنے دل میں جلنے والے ایمان کی قدر نہیں کرتے، اپنے پاس دولت ایمان ہے، اس ایمان کی قدر ہمارے بھائیوں کے پاس نظر نہیں آتی۔ حضور پاک نے ہمیں کہا کہ نماز تمہارے لیے معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ لوگ واقعہ معراج سنتے ہیں یقیناً خوش ہوتے ہیں۔ حضور پاک جب اللہ کے پاس خواب حسین میں پہنچے کہ وہ منزل جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی، رب کا خاص قرب حاصل ہوا، راز و نیاز کی بات ہوئی، وہاں سے اللہ نے تحفہ نماز دیا، اور اس نماز کو لے کر حضور پاک اپنی امت کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے میری امت، یہ معراج کا تحفہ ہے، اور تمہارے لیے یہ معراج ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو، سجدہ ریز ہوتے ہو، یہ میری مومنین کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب کیا ہے؟ معراج کا مطلب ہے ہائیسٹ پوائنٹ، عروج کی انتہا معراج ہے۔ آج بندے چاہتے ہیں رب سے قریب ہونا، آج لوگ چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ کے قریب سے قریب ہو جائیں، اللہ کے محبوب ہو جائیں۔ حضور پاک نے اعلان فرما دیا اے میرے امتیوں سن لو، اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو نماز بھی تم کو حاصل ہوگا، اگر بلندی چاہتے ہو، اللہ کے قریب سے قریب ہونا چاہتے ہو، تمہاری معراج نماز میں ہے۔ اور ہم معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ طلب تو بڑے بڑے چیزوں کی ہے، بڑے بڑے مقامات کی ہے، لیکن جو بنیادی چیز حضور پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور بتا دیا، ایک طرف نماز تمہارے لیے معراج ہے، ایک طرف میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارے ہم غلام ہیں حضور پاک کے، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ حضور پاک کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مساجد خالی ہے، مسجدیں آواز دے رہی ہیں، مؤذنین آواز دے رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ آج کیا چاہتے ہیں؟ آج لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کامیابی، کامرانی، بلندی، یہی تو درکار ہے نا۔ جو طالب علم ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایگزامز میں کامیاب ہو جائے، جو تجارت پیشہ آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس میری تجارت میں کامیابی مجھے حاصل ہو جائے، جو لوگ بیمار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیماری دور ہو جائے، میں اس سے چھٹکارا پالوں۔ ہر شخص اپنے اپنے فیلڈ میں کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، اور کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کسی کے پاس گارنٹی؟ کیا کوئی بندہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں نے فلاں قدم اٹھایا ہے، فلاں طریقہ اٹھایا ہے، فلاں فارمولا استعمال کیا ہے، ہاں مجھے کامیابی ملنے والی ہے، کامیابی یقینی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن 5 مرتبہ آپ کو آواز دی جا رہی ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ، کہ میں رب ذوالجلال تمہیں اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے تم کامیابی چاہتے ہو، طالب علم ہو، کامیابی چاہتے ہو، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، تجارت پیشہ ہو، کامیابی چاہتے ہو، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، اس غرض سے نماز کو جائیے، اس غرض میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ برادران عزیز، یہ ہماری ذمہ داری ہے بطور امتی، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک طرف جہاں حضور پاک سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، وہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تحفے دیے ہیں، جو سنتیں دی ہیں، یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نماز ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، قرآن ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن ذرا غور کیجیے، نماز سے ہم دور نظر آ رہے ہیں، کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن سے دور نظر آ رہے ہیں، کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہمارے سامنے، حضور پاک نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین،
کہ میں تمہارے درمیان میں تو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم لن تضلوا ابدا، کہ اگر ان کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ضمانت ہے کہ اگر یہ دو چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہیں تم کبھی غلط راستے پہ نہیں جاؤ گے۔ آج والدین پریشان ہیں، ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جا رہے ہیں۔ آج بڑا بھائی پریشان ہے، میرے چھوٹے بھائی غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ آج جو محلے کے بزرگ ہیں پریشان ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں یہ دو چیزیں تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی غلط راستے پہ نہیں جاؤ گے۔ حضور پاک فرماتے ہیں پہلی چیز ہے قرآن، اللہ کی کتاب، اسے پکڑ لو، اور تیسری چیز فرمایا، دوسری چیز ہے میری اہل بیت، میری عترت، ان کو تھام لو۔ اگر یہ دو چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہوگی کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے۔ آج قرآن سے دوری ہے، ہمارے کردار میں اہل بیت اطہار کا انداز نہیں، ہمارے کردار میں قربانی نہیں ہے، ہمارے کردار میں اخلاق نہیں ہے، ہمارے کردار میں سچائی نہیں ہے، ہمارے کردار میں حق پرستی نہیں ہے، ہمارے کردار میں اچھائی نہیں ہے، ہمارے کردار میں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا نہیں ہے، جو کردار اہل بیت اطہار کا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان دو چیزوں کو تھامو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ برادران عزیز، آج ہمارے اپنے نوجوان اپنے بھائی ہیں، بہت سے ایسے بھائی ہیں جو شرمندہ ہوتے ہیں، اکیلے میں ملتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری ایک عمر گزر گئی، ہماری عمر گزر گئی ہے، اب ہم 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 35 سال کے ہو گئے، اور ہم قرآن کیسے پڑھیں؟ اب مدرسے میں کیسے جائیں؟ مدرسے میں تو چھوٹے بچے جاتے ہیں، قرآن سیکھنے تو چھوٹے بچے جاتے ہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ برادران عزیز، آپ کو اسلامی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن نازل ہوا حضور پاک کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور 23 برس کے عرصے میں قرآن پورا مکمل نازل ہوا، اور جو صحابہ کرام نے ہم کو قرآن پہنچایا ہے وہ صحابہ کرام میں کوئی 60 برس کے ہیں، کوئی 50 برس کے ہیں، کوئی 70 برس کے ہیں، کوئی 100 برس کے بھی ہیں۔ انہوں نے اس عمر مبارک میں قرآن پڑھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، یاد بھی کیا ہے، اور ہمیں پہنچایا بھی ہے۔ آج ہم کیسے شرما سکتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن کیسے پڑھیں؟ ارے اگر بچپن میں نہ پڑھے تھے، اب بڑے ہو کر پڑھنا، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے کہ آج ہم یہ بہانے پر وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے کہ اب میں اتنا بڑا ہو گیا، اب کیسے قرآن پڑھوں، اب کیسے جا کر سیکھوں۔ ارے جہاں ہمیں یہ احساس ہوا کہ میں اللہ کے کلام سے دور ہوں، دنیا بھر کا کلام پڑھ رہا ہوں، دنیا بھر کا کلام سن رہا ہوں، وہ کتاب بھی پڑھ رہا ہوں، وہ سلیبس بھی سیکھ رہا ہوں، یہ کورس بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن کیا نہیں پڑھ رہا ہوں؟ کلام خدا نہیں پڑھ رہا ہوں، سامان ہدایت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اسی لیے آج بے چین بھی ہوں، بے قرار بھی ہوں، کیونکہ اللہ کے کلام سے دور ہوں۔ تو اگر ہمارے کوئی بھائی ایسے ہیں تو انہیں بالکل تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں قرآن پڑھنا ہوگا، ان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے اس بات کو سیکھنا، سمجھنا کہ وہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کی ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط سے مضبوط کریں۔ اور یہاں ایک بات عرض کرتا ہوا پھر عنوان کی طرف آؤں کہ قرآن کا پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قرات کے قرآن ہو۔ آج بہت سے معاملہ ایسا ہو گیا کہ بچے نے قرآن ختم کر لیا، الحمدللہ، بات ختم، اب اس کے بعد نہ قرآن کھلتی ہے تو صرف رمضان میں کھلتی ہے، ایسا نہیں۔ برادران عزیز، اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن کے ہم پر 3 حق ہیں۔ ایک کہ قرآن کو صحیح انداز میں پڑھا جائے، دوسرا یہ قرآن کو صحیح انداز میں سمجھا جائے، تفہیم قرآن کو،
کیونکہ اس کے اندر اللہ کے احکام ہیں، اللہ نے جو فرمان بھیجا ہے وہ فرمان ہے، جو راستہ ہمیں دکھایا وہ راستہ ہے۔ جب تک ہم قرآن سمجھیں گے نہیں راستے پہ چلیں گے کیسے؟ اللہ کے حکم کو جب تک سمجھیں گے نہیں اس حکم کے پابند کیسے ہوں گے؟ تو قرآن پہلے صحیح انداز میں پڑھنا، دوسرا قرآن صحیح انداز میں سمجھنا، اور تیسرا جو اہم حق ہے، جو مقصد قرآن ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے بننا۔ یہ تین چیزیں ہیں، تو جب تک پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عمل کیسے کریں گے؟ تو یہ تین حق ادا کرنے ضروری ہے۔ یہ حضور پاک کا تحفہ ہے ہمارے لیے، اس امت کے لیے حضور پاک کے ذریعے اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ برادران عزیز، سرور کائنات کی ذات، آپ کی محبت، آپ سے تعلق، یہ صحابہ اکرام کا سب سے اہم فریضہ تھا۔ سارے معاملات، سارا عبادتوں کا معاملہ بعد میں، پہلا کام کیا ہوتا تھا کہ اپنا تعلق حضور پاک سے مضبوط۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس حدیث کو بارہا سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب طبیعت ناساز ہوئی تو حضور پاک نے حکم دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ اے ابوبکر آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق امامت فرما رہے ہیں۔ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت میں افاقہ ہوا، آپ نے اچھا محسوس کیا، آپ اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، پردہ ہٹا، چلمن ہٹی، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور پاک کے چہرے کو دیکھے تو ہمارے قلب میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ ہم نماز میں کھڑے تھے، جماعت چل رہی تھی، ہم نے حضور پاک کی آمد کو محسوس کیا، آپ کے چہرے کو دیکھا تو صحابہ ہاتھ پر مارنے لگے اور حضرت ابوبکر صدیق کو اشارہ کرنے لگے کہ حضور پاک تشریف لا رہے ہیں، اور حضور پاک اب ایک کے بعد ایک صف پہ صف آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے جو امامت فرما رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ حضور پاک تشریف لا لیے ہیں تو نماز کے دوران آپ پیچھے ہٹ گئے۔ حضور پاک نے اشارہ کیا ابوبکر نماز مکمل کرو، لیکن آپ نے پیچھے ہٹ کر جگہ بنا دی، حضور پاک تشریف لائے اور آپ نے نماز کو مکمل فرمایا۔ برادران عزیز، اس کے بعد حضور پاک حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں ابوبکر میں نے آپ کو کہا نماز مکمل کرو، آپ نے نماز مکمل کیوں نہیں کی؟ آپ نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ آپ تشریف فرما ہو اور میں امامت کروں۔ برادران عزیز، آج لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں نماز میں حضور پاک کا خیال آ جائے تو نماز ایسی ہو جاتی ہے ویسی ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام کی نماز کو سیکھیے، صحابہ اکرام نے نماز پڑھنا ہمیں بتایا ہے اور بتا دیا کہ نماز کوئی اور چیز نہیں، ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ حضور پاک نے کھڑے ہو کر فرما دیا یہ قیام ہے، ہم نے قیام کہا۔ حضور پاک نے کہا یہ خراج ہے تو ہم نے خراج کی۔ حضور پاک نے جیسے رکوع کیا ہم نے رکوع کیا، حضور پاک نے جیسے سجدہ کیا ویسے ہم نے سجدہ کیا۔ نماز کوئی اور چیز نہیں، حضور پاک کی اداؤں کا نام ہی نماز ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے کیا فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے تم نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہو۔ برادران عزیز، تو نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ خیال کر کے پڑھیں کہ ویسے ہمارا سجدہ ہو جیسے حضور پاک کا سجدہ تھا۔ حضور پاک کی اداؤں کی نقل کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو کامیابی ہے۔ برادران عزیز، صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں دیکھتے تو بے چین ہو جاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک انصار صحابی، اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ ایک انصار صحابی حضور پاک کی بارگاہ میں بے چین و بے قرار حاضر ہوئے۔ حضور پاک نے ان کی بے چینی کو دیکھا تو ماجرے کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، بے چین نظر آتے ہو، بے قرار نظر آتے ہو، بے چینی کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں بیٹھا تھا، اچانک آپ کی یاد آ گئی، آپ کی یاد ایسے بڑھنے لگی کہ مجھے گھر میں یہ خیال ہوا کہ اگر میں آپ کا چہرے انور نہ دیکھوں گا تو میری جان نکل جائے گی۔ میں نے گھر سے دوڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ کا رخ کیا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، میرے دل کو اطمینان ملا۔ چہرے انور کو نہ دیکھتے تو صحابہ کرام بے چین ہو جاتے۔ اس کے بعد آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ بات کا اب خدشہ ہے، جو فکر ہے اس بات کی بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ بھی ظاہری پردہ فرما کر اپنے رب ذوالجلال کے پاس چلے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ برادران عزیز، تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت کو سوچ کر بڑا بے چین ہو جاتا ہوں کہ جب آپ بڑی جنت میں ہوں گے، جنت الفردوس میں ہوں گے، آپ کے ساتھ انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور میں بھی آپ کے صدقے میں جنت میں تو جاؤں گا لیکن شاید نیچے والی جنت میں ہوں، نیچے والی جنت میں رہوں گا اور مجھے یہ بات بے چینی لاحق ہو رہی ہے کہ وہاں جنت میں اگر آپ کی یاد آ جائے تو پھر آپ کے چہرے انور کہاں دیکھوں گا۔ یہ بات مجھے بے چین کر رہی ہے کہ گھر میں بے چین ہوا، دوڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، میری بے چینی ختم ہو گئی، لیکن اب وہاں جنت میں ساری نعمتیں موجود ہوگی لیکن آپ کا چاہنے والا، آپ کا عاشق آپ کو دیکھنا چاہے تو پھر کہاں جائے گا۔ یہ بات جب حضور پاک نے سنی تو حضور پاک کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، ابھی کچھ فرمایا نہیں کہ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے یا رسول اللہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے صحابی کو خوشخبری دے دیجئے کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، تو یقیناً وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ آپ کے جو غلام بے چین ہیں انہیں کہہ دیجئے کہ اگر یہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت کرے تو دنیا میں اگر یہ آپ سے محبت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ رہیں گے تو حشر میں اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے آپ ہی کے ساتھ جنت میں۔ برادران عزیز، یہ حضور پاک کی نسبت ہے کہ جو حضور پاک سے محبت کرتے ہیں اور حضور پاک کی اطاعت کرتے ہیں، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ آج معاملہ یہاں آ کر رک گیا ہے کہ ہم دعوی محبت تو پیش کر رہے ہیں، دل میں یہ خیال ضرور رکھتے ہیں کہ ہم حضور پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم حضور پاک کے احکام کی اطاعت کریں، ہماری زندگی میں سنتیں ہو، ہماری زندگی میں وہ کردار و اخلاق ہو تو حضور پاک نے ہمیں دیے۔ اگر وہ نہ ہوں گے تو پھر محبت اور اطاعت مکمل نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں مکمل ہوگی تو پھر حضور پاک فرماتا ہے کہ تم میرے ساتھ میرے مقام میں جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احب سنتی فقد احبنی،
من احبنی کان معی فی الجنہ. کیا فرمایا حضور پاک کہ جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. برادران عزیز، کون ایسا بندہ ہوگا جو نہیں چاہتا کہ وہ حضور پاک کے ساتھ ہو؟ کون سا امتی نہیں ہوگا جو نہیں چاہتا کہ حضور پاک کے ساتھ ہو؟ ہر ایک کے دل میں یہ طلب ہوگی کہ جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا، وہاں پر ایک ہی سایہ رحمت ہوگا، ایک ہی جھنڈا ہوگا جو حضور پاک کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہیں پر اسی جھنڈے تلے ہر ایک حضور پاک کا غلام ہوگا، اور ہم بھی اسی جھنڈے تلے موجود رہیں. کون نہیں چاہتا؟ حضور پاک فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ جنت میں رہو تو میری سنتوں سے محبت کرو، میری سنتوں کو زندہ کرو. آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعتاً جو محبت کی دلیل حضور پاک نے دی کہ میرا امتی جو مجھ سے محبت کرتا ہے میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے، کیا ہم سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں؟ کیا ہماری صبح شام سنتوں کی تکمیل میں گزر رہی ہے؟ کتنی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں کسی چھوٹی چیز کے لیے؟ نہیں، ہمارا یہ خیال مضبوط سے مضبوط ہو کہ ہم سنتوں کو نہ چھوڑیں، حضور پاک کی پسندیدہ چیز کو نہ چھوڑیں. نماز ہو، قرآن ہو، صدقہ خیرات ہو، اس میں آگے بڑھیں. برادران عزیز، یہ ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ ہونا چاہیے. اس میں کمزور ہو، لاکھ کہیں لاکھ سنیں، فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک پریکٹیکلی ہم اس میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے، اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، تبھی جا کر تو فائدہ ہوگا. اگر ہم حضور پاک کی محبت کی بات کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کی محبتوں کی باتیں سن رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا کی قربانیوں کو سن رہے ہیں، ہجرت کے واقعات کو ہم نے سنا ہے، بار بار سن رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں قربانی کا جذبہ نہیں آ رہا ہے، ہمارے دل میں عمل کا جذبہ نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہ سننا، وہ کہنا اتنا فائدہ بخش نہیں ہوگا. اس کا فائدہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کریں. صبح شام میں چھوٹی چھوٹی سنتیں، آپ کو کوئی مشکل کام کرنا ہی نہیں، سارا معاملہ آسان ہو گیا ہے. پہلے مسجد کو جانا پڑتا تھا، آج اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہر گلی میں اللہ کا گھر ہے. ہمیں وہاں جانا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، بس اتنا ہی کام ہے. اور نماز، یہ نہیں کہا گیا کہ تم سورہ بقرہ پڑھو گے تو نماز ہوگی، آل عمران پڑھو گے تو نماز ہوگی، سورہ نساء پڑھو گے تو نماز ہوگی، یاسین و واقعہ پڑھو گے تو نماز ہوگی. نہیں، انا اعطینا پڑھو گے تو نماز ہوگی، قل هو اللہ احد پڑھو گے تو نماز ہوگی. بس 3 آیات پڑھو، 5 منٹ کا وقت اللہ کے لیے گزار دو، وہ رب تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، ہر چیز اس نے عطا فرمائی ہے، صحت اس کی دی ہوئی، نعمت اس کی دی ہوئی، ہر ایک ترقی، ہر ایک کامیابی اس کی دی ہوئی، اور اسی کے لیے وقت نہ نکالے تو پھر کیسے امتی ہے، ہم کیسے بن گئے؟ جو نبی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے تو پیروں پہ ورم پڑ جاتے تھے. حضور پاک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے رب کی عبادت میں، نماز میں، تو پھر اللہ فرماتا اے میرے حبیب کچھ دیر آرام بھی کر لیجئے، آپ کے پیروں کا ورم ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ ہماری نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، اتنے لمبے لمبے خیمے آپ کے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی نمازیں آپ کی ہوتی ہیں، کہ رب فرما رہا ہے اے حبیب کچھ دیر نماز پڑھیے، کچھ دیر آرام کیجئے، اتنا زیادہ بھی نماز نہ پڑھیے. اور ہم ان کے غلام ہیں، آج 5 منٹ نماز کے لیے نہیں نکالتے. یہ کیسے غلامی ہم پیش کر رہے ہیں؟ برادران عزیز، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے غلامی کا حق پیش کریں، اس کو تکمیل کریں، اور اس کی ابتدا فرائض سے ہوتی ہے. سنت نوافل جو ایکسٹرا ہے وہ تو ہے ہی،
لیکن ہماری جو ابتدا ہوگی وہ فرائض سے ہوگی، بیسکس سے ہوگی، ضروریات دین سے ہوگی۔ تو آج کیونکہ یہاں میں دیکھتا ہوں میرے بھائی بیٹھے ہیں، نوجوانوں کی کثرت ہے، ان سے میری خواہش ہے برادران عزیز، اللہ کے گھر کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پوچھا جائے گا ہم سے کہ تمہیں آواز دی تھی ہم نے، تمہیں بلایا تھا ہم نے، کیوں نہیں آئے؟ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سنتوں کو زندہ کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ حضور پاک کے جو تعلیمات ہے، حضور پاک کے جو اخلاق ہے، حضور پاک کا جو کردار ہے، اس کو لوگوں تک اچھے انداز میں پہنچائیں۔ اور اس کا بہترین انداز یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہم خود کر کر بتائیں تو لوگ دیکھ کر سیکھیں گے۔ برادران عزیز، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ میرا معروضہ ہے اپنے بھائیوں سے، میری خواہش ہے اپنے بھائیوں سے کہ وہ اس طرف توجہ دیں کہ ہم روز ایک سنت، کوئی ایک سنت روز ہم اپنی زندگی میں داخل کریں، چاہے وہ بیٹھنے کی ہو، چاہے اٹھنے کی ہو۔ اور یہ بات کو سمجھ لیجئے، یہ بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کا یقین جانیے کہ جو آدمی اپنی زندگی میں سنت طریقہ اپناتا ہے اسے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی سنت طریقہ اپنائیں اور آپ کا دنیا میں نقصان ہوگا، نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ بہترین طریقہ حضور پاک کا طریقہ ہے۔ جب ہم اس طریقے کو اپنائیں گے دنیا میں بھی صحت و عافیت سے رہیں گے، تجارت میں بھی ہم خوب کامیابی حاصل کریں گے، اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی میرے چند خواہشات، معروضات، گزارشات ہے اپنے بھائیوں سے کہ وہ ان چیزوں پر ضرور توجہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم نے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے، تیرے حبیب کی بارگاہ میں اس کو قبول فرما، ہماری کوششوں کو قبول فرما، اور جو لوگوں نے اس جلسے کو سجانے میں کوشش کی ہے ان کے گھر کو آباد کر دے، ان کے والدین کو صحت دے، ان کے بچوں کی زندگیوں میں خوشیاں دے، اور ان کے لیے خوب برکت عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔